اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ صدقات کا تصور ہمارے اردو کا الگ ہے اور عربی کی اصطلاح صدقے کا الگ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کر تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کا تصور دین میں بہت بڑا ہے۔ ہمارے یہاں تو صدقے کا مطلب سمجھا جاتا ہے صرف کسی غریب کی مدد کر دینا، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ لیکن آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بھئی میرے ابا کی چپل پرانی ہو گئی ہے، ابا پہنتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، پرانے وقت کے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چپل ہماری۔ لیکن اگر میں ابا کو ایک دوسری اچھی مضبوط اور آرام دہ چپل لا دوں تو ان کو آرام ملے گا۔ یہ آپ کا عمل جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے اس خیال سے بیوی بچوں کو کھلایا کھانا کہ بھائی میری بیوی میری بچوں کا خیال رکھتی ہے، میری دنیا کے معاملات بچوں کی تربیت کی طرف سے بے فکری ہو جاتی ہے، میری ایک بڑی ذمہ داری ادا ہوتی ہے، اور اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے تو آج بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کے ان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، صرف اس خیال سے کہ اللہ نے مجھ پر میری بیوی اور بچوں کا حق رکھا ہے۔ آپ کا یہ عمل بھی صدقے میں شمار ہوگا۔ بنی اسرائیل اور بعض پچھلی امتیں ایسی تھیں کہ ان کو صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ صدقہ زمین پہ رکھ دیتے تھے، جا کے آسمان سے ایک آگ آ کے اس کو کھا جاتی تھی۔ اللہ نے ہمارے یہاں صدقے عجیب سے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا آسمان سے، اللہ نے فرمایا کہ یہ امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم صدقہ اور زکوٰۃ دینا چاہتے ہو مجھے خوش کرنے، اپنے کمزوروں کو دے دو، میں خوش ہوں گا۔ ورنہ یہ کر سکتا تھا نا، جاؤ پہاڑ میں پھینک دو، زمین میں دفن کر دو، دریا میں بہا دو، وہ اللہ کی چیز ہے نا، اس کی جو مرضی کرتا، مگر اپنی کمال رحمت سے اس نے کہا بھی انہیں کو کھلا پلا دو، ہم خوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال لگتا ہے کہ کم ہوا، یہ تو آپ کو آخرت میں ملتا ہے، آخرت میں کیا بلکہ دنیا میں ہی ملتا ہے، آفات سے بھی بچایا جاتا ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہے یا ڈرائیور بیٹھا ہے، آپ گھر سے نکلتے وقت ایک لمحے کو سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف کایا پلٹ دے، میں اس کی جگہ باہر بیٹھا ہوں اور یہ میری جگہ اندر بستر پہ اے سی میں سو رہا ہوں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اس پہ بیٹھا ہے؟ یہ صرف تقسیم الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم الہی کے تحت جب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کر دیا تو بندوں کو پھر ایک آزمائش بھی دی اور ایک عبادت کا موقع بھی دیا۔ اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مستحقین فقراء غربا میری امت کی جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے، اور کیوں نہ جائیں؟ وہ آدمی جس نے زندگی میں کبھی ایئر کنڈیشن کی ایک جسے کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کا تھپیڑا نہ کھایا ہو، وہ آدمی جس نے زندگی بھر چنچی اور بسوں میں سفر کیا ہو، دھکے کھائے ہوں، پولیس والوں کی ماریں کھائی ہوں، گھر میں بچوں بیوی کو ان کو تڑپتے دیکھا ہو، بلکتے دیکھا ہو، ایک رات جب گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تو ہمیں اور جنریٹر میں پیٹرول ختم ہو جائے تو ہمیں سبق ملتا ہے نا، تو کیوں ان لوگوں کے ساتھ اللہ نہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی مشکلوں پریشانیوں میں سے کسی ایک مشکل اور پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا۔ کہ صدقات اور خیرات کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تیرا دیا ہوا، تیرا عطا کیا ہوا ہے، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے، تیری راہ میں خوب خرچ کیا کروں۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى